من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير حاضرین جمعہ و جماعت، اسلامی بھائیوں اور عفت پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے پہل اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی ہو جس نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو تنہا ہے، جن کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک اور ساجھی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اس اللہ رب العزت نے ہم بنی نوع انسان کے رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بے شمار انبیاء کرام کا نزول کیا۔ ان سارے انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کا ہزار کروڑوں کروڑ درود و سلام نازل ہو۔ خصوصاً آقائے دو جہاں اشرف الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں نے گزشتہ 2 جمعہ قبل آپ کے سامنے کچھ جہنم کی ہولناکیاں یا جہنم کے حالات سے متعلق کچھ باتیں گوشے گزار کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ ایک آدمی اگر جہنم میں جائے گا تو ان کو جو آگ کا عذاب ہوگا، اس آگ کی تپش کتنی ہوگی، اس کی حرارت کتنی ہوگی۔ یا پھر جہنم میں جو آدمی جائے گا اس کو جو کھانے کے لیے اناج دیے جائیں گے، بہت ہی خطرناک اناج دیے جائیں گے، بہت ہی برا کھانا ہوگا۔
ایسا کھانا ہوگا کہ ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور پینے کے لیے مشروبات میں سے جو چیزیں دیے جائیں گے اتنی گھنونا چیز کہ ایک آدمی بولنے سے وہ شرماتا ہے کہ اتنی خطرناک چیز ان کو پینے کے لیے دیے جائیں گے، جب وہ پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے تو وہاں ان کو پیش کیا جائے گا۔ یہ باتیں میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا، اور جہنم کی اتنی ساری سختیاں سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، ورنہ یہ حالت نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی بستی میں مصلیوں کی تعداد اتنی کم۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید کہ ہمارے اور آپ کے دل میں رب کا کوئی خوف نہیں ہے، اور یہ بات میں بارہا کہتا ہوں کہ جس کے دل میں رب کا ڈر نہیں، جنت میں اس کے لیے کوئی گھر نہیں۔ جی، تو اس لیے جب اتنے سارے واقعات اور حالات سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اتنی بری جگہ میں جائیں گے کون؟ اتنی بری جگہ میں کون جائیں گے؟ جب یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا تو آئیے آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے اسی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین، تو جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ اتنی سخت اور بری جگہ میں کون لوگ جائیں گے؟ میں ایک حدیث سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ ہم نے تجھے مضبوط بنایا تھا، ہم نے تجھے صحت دی تھی، اپنی صحت کو کہاں گنوایا؟ وہ آدمی کہے گا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے پہلوان کہیں گے، تاکہ لوگ تجھے جری کہیں گے، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، اس لیے تم نے لڑائی کی، اس لیے لوگوں نے تجھے کہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا آدمی یعنی ایک عالم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے تجھے علم عطا کی تھی، تم نے اپنے علم کو کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا؟ وہ آدمی کہے گا کہ میں نے لوگوں کو تبلیغ کیا، میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں گے، تاکہ لوگ تجھے حافظ صاحب کہیں گے، تاکہ لوگ تجھے امام صاحب کہیں گے، تاکہ لوگ تجھے حافظ صاحب کہیں گے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دو۔ پھر ایک تیسرا آدمی کو لایا جائے گا جو مالدار ہوگا، اسے کہے گا کہ ہم نے تجھے مال عطا کی تھی، ہم نے تجھے مال دیا تھا، تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا؟ وہ آدمی کہے گا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لوگوں میں خرچ کیا، غریبوں میں خرچ کیا، مسکینوں میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے لوگوں میں اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے مالدار کہیں گے، تاکہ لوگ تجھے اہل ثروت کہیں گے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ میں اس حدیث میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں ریاکاری ہوگی، جس کے دل میں ریا ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا، تو اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں، اور آپ کو جو ہے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ جب آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَہَنَّمْ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، عذاب جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جس انسان کو اس خطرناک جگہ میں، اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس جہنم میں وہ آدمی طرح طرح کے چیخوں پکار سنیں گے، کئی طرح کی ڈراؤنی آوازیں سنیں گے، اور جہنم جو ہے چیخ رہے ہوں گے دیکھ کر کے، اور جہنم کا داروغہ ان کے پاس آ کر کے کہے گا الم یاتکم نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ آدمی کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، میرے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تو آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز تو بھیجا ہی نہیں۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، لیکن وہ بہت بڑی گمراہی میں تھے، اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اور وہ کہیں گے وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم عقل رکھتے، اس وقت اگر ہم سوچے ہوئے ہوتے، کاش کہ اس وقت ہم سوچے ہوئے ہوتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جہنم میں نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہ کو قبول کر لیں گے۔ اللہ کہے گا فسحقا لاصحاب السعیر، ایسے گناہگار دور ہو جا، دور ہو جا، اللہ کی پھٹکار ہے تیرے اوپر۔ جی وہاں قیامت کے دن ایک آدمی افسوس کرے گا، اس کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کون جہنم میں جائیں گے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے شرکسی کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہاں آنے کے بعد ایک آدمی منمانی زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے شرکسی کیا، اپنی منمانی زندگی گزاری، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس انسان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جنتی آدمی مشاہدہ کریں گے کہ جن کو جہنم میں ڈال دیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد، عذاب میں دیکھنے کے بعد ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں چلے گئے؟ وہ آدمی کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ،
اسلام کے خلاف بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ ایک آدمی سے جب سوال ہوگا، جنتی آدمی جب جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ جہنم میں کیوں چلے گئے، وجہ کیا ہے، وہ خود اعتراف کریں گے، وہ خود کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ آج اللہ کا پیغامات پہنچنے کے بعد، اللہ کی آیات پہنچنے کے بعد، کئی جمعہ میں آپ کے سامنے نماز کے موضوعات پر گفتگو ہونے کے بعد، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب سے متعلق اتنی ساری باتیں سننے کے بعد ہم مسجدوں تک نہیں آتے۔ ہم نے تو سماج کا معائنہ کیا ہے، ہم نے تو سماج کا مشاہدہ کیا ہے۔ کچھ لوگ 7 کے نمازی ہیں اور کچھ لوگ کھاٹ کے نمازی ہیں اور کچھ لوگ 360 کے نمازی ہیں۔ 7 کے نمازی جو جمعہ کو آتے ہیں، وہ جمعہ ہی کو دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کھاٹ کے نمازی جو صرف جنازے ہی میں دیکھتے ہیں، خالی وہ جنازے ہی کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ 360 کے نمازی یعنی عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں اور بیچ میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ کیا آپ کے اوپر صرف یہی جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو قیامت کے دن وہ آدمی کہے گا کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آج جہنم میں چلے گئے۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایک آدمی نماز چھوڑے گا تو سبب بنے گا جہنم میں جانے کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا جو یتیموں کے مال کو کھاتا ہے۔ بچپن میں ابا کا انتقال ہو گیا، وہ بچپن ہے، لیکن لوگ بپتگر ہونے کی وجہ سے، وہ مضبوط ہو تو اس کے چچا مضبوط ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ اس کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں، بھتیجے کے مال کو کھا لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو آدمی یتیم کے مال کو ظلم کر کے کھا لیتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، دراصل وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہوتا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو یتیموں کے مال کو ظلماً کھا لیتے ہیں، جبراً کھا لیتے ہیں، چھین کر کے لے لیتے ہیں، جگہ زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں، ایسے انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے، اپنی من سے کوئی بات کہتا ہے، اپنے دل سے، اپنے خواہش سے کوئی بات کہتا ہے، اور وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات بانا، تہمت لگائے، ایسے آدمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کون لوگ جہنم جائیں گے؟ جو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگوٹھی کو نکال کر کے باہر پھینک دیا، دور پھینک دیا، اور کہا جو کوئی بھی جہنم کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی سونے یا چاندی کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے، دراصل وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جی آج لوگ شوق سے پہنتے ہیں،
دکھاوے کے لیے پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو مالداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ میرے پاس سونے کی انگوٹھی ہے، کسی نے گفٹ میں دیا، یہ جان لو کہ یہ جہنم میں جانے کا ایک سبب بن سکتا ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور کون جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دعوت پر عمل نہ کرنے والا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور ان سے کہیں گے اے فلاں، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تم تو ہمیں نیکی کی طرف بلاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ وہ آدمی کہے گا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، میں لوگوں کو برائی سے تو روکتا تھا لیکن میں خود اس سے نہیں روکتا تھا، میں تو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا لیکن میں خود نیکی کا کام نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، آسمانی دنیا کا سیر کرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کو آتش جہنم کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ان کی ہونٹ کو جہنم کی آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا جبرائیل امین، یہ کس جرم کی پاداش میں ایسی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کے امت کے وہ خطبہ حضرات ہیں جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، قرآن خود پڑھتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، ایسے لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتا، زبان کی وجہ سے بھی جہنم جا سکتے ہیں اور شرمگاہ کی وجہ سے بھی جہنم جا سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک بہت بڑی قیمتی تحفہ عطا کیا، زبان، جنہوں نے غلط استعمال کیا، چاہے انہوں نے چغلی کی، چاہے انہوں نے غیبت کی، چاہے انہوں نے جھوٹ بولا، چاہے کچھ بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ آدمی جہنم جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے جو شرمگاہ دیا، جہاں استعمال کرنے کا حق ہے وہیں استعمال کرنا، اگر غلط جگہ استعمال کیا تو قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی اور اسی شرمگاہ کی وجہ سے آپ جہنم میں جائیں گے۔ جی، اس کے بعد اور کون جہنم جائیں گے؟ خودکشی کرنے والا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی اگر خودکشی کرتا ہے، حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے ہلاک کر دے، پہاڑ سے کچھ آدمی الجھتے ہیں، گھریلو جھگڑا ہوتا ہے یا آپس میں کسی طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ پہاڑ میں جائیں گے اور وہیں کود کر کے مر جائیں گے۔ شاعر نے کہا تھا لوگ گھبرا کے کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، لیکن مر کے بھی چین نہیں پایا تو وہ کدھر جائیں گے؟ حدیث میں ہے ایک آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ پہاڑ میں جا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے تو قیامت تک وہ انسان اس پہاڑ سے گرتا رہے گا اور قیامت کے دن تک اس کو یہ سزائیں ملتی رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا رہے گی۔ اور اسی حدیث میں آگے ہے کہ ایک آدمی اگر زہر پی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، کچھ بہت سے آدمی ایسے بھی ہیں جو زہر پی لیتے ہیں، گھریلو میں معاملے کچھ ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے وہ زہر پی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ جنہوں نے ایسا کیا تو قیامت تک وہ آدمی زہر پیتا رہے گا اور اس کو سزائیں ملتی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا ہوگی ان کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے اگر کسی نے کسی لوہے کے آلے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا، لوہے کے آلے سے ہلاک کیا تو قیامت کے دن وہ آدمی ہلاک ہوتا رہے گا، اسی طرح کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا اور یہ سزائیں ملتی رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو یہ سزا رہے گی۔ جی، اور کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ عورتوں کی تعداد کو، میری ماں اور بہنیں بھی آئی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ سنیں دھیان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنہ
میں جب معراج کو گیا میں نے جنت میں جھانک کر کے دیکھا، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، تو میں نے غریبوں کی تعداد کو سب سے زیادہ جنت میں پایا، واطلعت فی النار، اور میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو فرأیت اکثر اہلھا النساء، تو میں نے عورتوں کی تعداد کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے پایا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر من اہل النار، اس لیے کہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ، وَقُلْنَا وَبِمَا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے، عورتوں کو جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، عورتیں سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اس لیے غور کرنے کی بات ہے، بہت ساری ایسے دیکھنے کو بھی ملتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بے شمار ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتے ہیں، پوری زندگی بھر اس کو اچھے اچھے لباس پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، لیکن کبھی جب بات آتی ہے آپس میں کچھ لڑنے کی یا لڑائی ہوتی ہے تو فوراً کہہ دیتی ہے کہ آج تک تو دیا ہی نہیں کوئی چیز، فوراً ناشکری کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں اپنے شوہر کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کیا کرو، اس لیے کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی ان کے دین کے اعتبار سے بھی وہ کم عقل ہیں، کچھ ایسے ایام سے بھی وہ گزرتی ہیں جن ایام میں ان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، ان ایام میں ان کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، اس لیے دین کے اعتبار سے وہ کم نیکی کر پاتی ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ وہ صدقہ کیا کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں لیکن میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کو کوڑے سے ماریں گے، ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ آگے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مَمِيلَاتٌ، کچھ ایسے عورتیں بھی ہوں گی جو لباس تو پہنیں گے لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، ایسے لباس پہنیں گے کہ دور دراز سے بھی دیکھنے والا یہ سوچے گا، پورے اس کی وضاحت ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، نہ تو وہ جنت میں جائے گی، جنت میں تو جانے کی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ جی حدیث شریف کے اندر آتا ہے اور کون جہنم میں جائیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس وہ ہیں الذی لا یبالی من دخل علی بیتہ، ایک آدمی اس کے گھر میں کوئی غیر محرم آتا ہے، اس کی ماں بہن بیٹیوں سے کھلواڑ کرتا ہے اس کی عزت کے ساتھ اور ہنسی مذاق کرتا ہے، اور گھر میں اس کے گارجین موجود ہے لیکن وہ منع نہیں کرتا، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی جو بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے۔ ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اور اسی طرح سے کون جہنم میں جائے گا؟ جو جانوروں پر ظلم کرتا ہے، جو جانوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ بھی جنت نہیں جائے گا۔ جو جانوروں کے اوپر چاہے وہ
مرد ہو چاہے عورت ہو. عورت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو گھر کے اندر باندھ دیا تھا اور چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ جو ہے وہ بلی باہر میں جا کر کے کچھ کھائے اور پیے، بلکہ گھر کے اندر وہی بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جہنم گئی. تو اس لیے جانوروں پر ظلم کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو جہنم میں جلتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پر لوہے کی ایک زنبور ہے، یعنی چھری ہے، اور اس کو چیرا جا رہا ہے. پھر وہ اچھا ہوتا پھر چیرا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل امین، یہ کس گناہ کی پاداش میں ان کو یہ سزائیں دی جا رہی، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتے تھے اور ایسے جھوٹ بولتے تھے کہ دنیا میں سب کو پھیلا دیا کرتے تھے، جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے، اس لیے ان کو یہ سزائیں دی جا رہی ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھا کہ کچھ ننگے مرد اور عورتیں ہیں جن کو تندور کے اندر ڈال دیے گئے ہیں. تندور جس میں روٹی سیکتے ہیں اس میں ڈال دیا گیا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو اندر کھینچ لیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کس گناہ کے جرم میں ان کو یہ سزائیں دی جا رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ خون کی ندی میں غوطہ لگا رہے ہیں اور باہر نکلنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے سر کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے اور بھاری پتھر لیا ہوا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے سر پر دے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل یہ کون سی گناہ کی سزا ان کو مل رہی ہے؟ کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ان چیزوں سے رکو اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کرو، ورنہ یہ سبب ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ہو سکتا ہے، جہنم جا سکتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے جن کے پاس سونے یا چاندی ہو اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو بھی جہنم کی بشارت سنا دو. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. وقت کی قلت، اس کے بعد میں 2 چیزیں اور بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جہنم سے وہ نکلیں گے نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. کون؟ مشرک. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. مشرک جو ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے اور اس سے باہر نہیں نکلیں گے، اور وہ اس دھرتی پر سب سے برے مخلوق ہیں، سب سے برا انسان ہے وہ آدمی. اس کے بعد جو ہے مرتد، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ. جو آدمی اسلام میں آنے کے بعد اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو وہ اس حال میں مرتا ہے کہ گویا کہ وہ کافر ہے. فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے سارے اعمال برباد، اس کے سارے اعمال ختم. اور اس کے بعد جو ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ آدمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اس کے بعد منافق کے بارے میں بھی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم. ایسے جو منافق مرد ہیں اور منافقین عورتیں ہیں ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہی عذاب ان کے لیے کافی ہے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر برستی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد یہود و نصارہ، وہ بھی ان لوگوں کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، اگر اللہ کا پیغام اس تک پہنچا، سنا، اور سننے کے بعد اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا اور ایسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا پیغام بھی دوسروں تک پہنچائیں
اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا جب بھی خاتمہ ہو اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا جب بھی خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔